بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کانسٹیٹیوشن کے سیلنٹ فیچرز کے بارے میں پڑھیں گے. سیلنٹ فیچرز آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973. سیلنٹ فیچرز کی طرف جانے سے پہلے ایک شارٹ ویو دیتے ہیں کہ اس کے سورسز کیا تھے, کہاں سے کانسٹیٹیوشن حاصل کیا گیا, کون سے وہ سورسز تھے جس سے کانسٹیٹیوشن بنا ہے. تو سب سے پہلے بات ہے وہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935. یہ وہ ایکٹ ہے کہ جس وقت دونوں ممالک آزاد ہے, پاکستان اور انڈیا, تو ان کا اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, کوئی اپنا آئین نہیں تھا. تو انہوں نے اسی ایکٹ کو, جو کہ پارٹیشن سے 12 سال پہلے بنا تھا, اس کو اپنا آئین مانا. ایک وہ سورس تھا. دوسرا آبجیکٹیو ریزولوشنز, جس کو قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے, 1949 میں جسے اڈاپٹ کیا گیا, وہ ایک سورس تھا. تیسرا سورس بنا تھا کانسٹیٹیوشن آف 1956, جو کہ اس ملک کا پہلا آئین تھا. کہ وہ صرف 2 سال ہی چلا تھا, وہ بھی اس کا ایک سورس بنا. اس کا ایک اور سورس تھا انٹرم کانسٹیٹیوشن, جو کہ 1 سال پہلے بنا تھا ان 1972, وہ بھی ان کے سورسز میں شامل ہوا. یہ اڈاپٹ کب کیا گیا؟ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا 12 اپریل 1973 کو. On the 12th of April 1973 it was adopted and the same was enforced and enacted in the country on the Independence Day of the same year, 14th of August 1973. اب آتے ہیں اس کے سیلنٹ فیچرز کی طرف, جو میرا مین ٹاپک ہے. پہلا چیز میں کیا ہے, پریمبل کے اندر جو مین بات ہے, جو کہ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بات لکھی گئی کہ سورنٹی اور دا آل یونیورس بلانگس ٹو اللہ. کہ سورنٹی جو ہے یعنی اقتدار اعلیٰ, حاکمیت اعلیٰ, وہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. امن جو ہے, امن اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے یہاں پہ حکمرانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا کرنا ہے. فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی, اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ 4 صوبے ہوں گے اور ایک فیڈریشن ہوگا. سارے اختیارات یا جو مین اختیارات ہے وہ فیڈریشن کے پاس ہوگی, جبکہ صوبوں کے اندر بھی پروونشل آٹونومی ہوگی. یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے. ریجڈ ان نیچر کا مطلب یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کا پروسیجر وہ اتنا فلیکسیبل نہیں ہے, اتنا ایزی نہیں ہے کہ آپ اس کو ایزیلی امینڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا ہے تو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, یعنی 2/3 اکثریت سے آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں, اس میں ترمیم لا سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے اندر اب تک 25 امینڈمنٹ آ چکے ہیں, لیکن اس کے پروسیجر یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی وہ چاہیے ہوگی. بائی کیمرل لیجسلیچر 2 ہاؤسز پر مشتمل ہے. جو لیجسلیچر ہے, ایک اپر ہاؤس سینیٹ اور ایک لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی. یہ بائی کیمرل لیجسلیچر ہے, جو کہ اس سے پہلے یونی کیمرل تھا, اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو بائی کیمرل بنایا گیا. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, یا پہ اختیارات جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اس کے کیبنٹ کے پاس ہوتے ہیں. یہ پریزیڈنشل نہیں ہے, جس طرح 1962 کا جو آئین تھا جو کہ پریزیڈنشل تھا, یہ پریزیڈنشل نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹری فارم آف دی گورنمنٹ ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ مینشن کرنے کی لائق ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس, جس کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس بھی کہتے ہیں. اس کے ٹاپک پہلے بھی دے چکے ہیں. اس کے اندر سرٹن رائٹس دیے گئے, آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک کچھ رائٹس دیے گئے. وہ آئینی حقوق ہے, اس کی وائلیشن اگر ہوگی تو آپ آئین کے ذریعے سے ان کو انفورس کرا سکتے ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ مختلف طرح کی ہے, جس پہ ہم پہلے بھی ایک لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ رائٹس آف مائنورٹیز بھی ہے, کہ جو مائنورٹیز یہاں پہ رہتے ہیں, اقلیت جو ہے یعنی جو نان مسلم ہے, ان کے رائٹس وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر گارنٹیڈ ہے. لائک وائز کانسٹیٹیوشن از اسلامک ان نیچر. اسلامک نیچر ہے, بہت سی ایسی چیزیں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے جس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ اسلامک نیچر ہے. فار ایگزامپل, آپ کا پریزیڈنٹ ان کو مسلمان ہونا چاہیے, آپ کا پرائم منسٹر مسلمان ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک آرٹیکل ہے اسٹیٹ ریلیجن, کہ اسٹیٹ ریلیجن کیا ہوگا, یعنی سرکاری مذہب یا تک جو ہے وہ مینشن ہے کہ اسلام شل بی دا اسٹیٹ ریلیجن. نیکسٹ اس میں ہے ڈائریکٹ الیکشن. یا پہ اگر وہ نمائندے جو کہ لیجسلیچر میں جاتے ہیں, ان کے لیے الیکشن وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ نہیں ہے, ان کو عام ووٹرز جو رجسٹرڈ ہو 18 ایئرس کا ہو, وہ ان کو ووٹ دیتے, جس سے ان کی الیکشن ہوتی ہے. تو ڈائریکٹ الیکشن ہوتا ہے ان کی. سنگل ممبرشپ سے یہ مراد ہے کہ یو کین ناٹ بی اے ممبر آف مور دین 1 ہاؤس ایٹ اے گیون ٹائم. ایک وقت پہ آپ ایک ہاؤس سے زیادہ کے ممبر نہیں رہ سکتے. اگر آپ صوبائی اسمبلی میں اور آپ نے ایک سیٹ جیتی ہوئی قومی اسمبلی کی, تو آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے. یا اگر آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور آپ سینیٹر بننا چاہتے ہیں,
تو اس کے لیے بھی آپ کو قومی اسمبلی کی سیٹ ویکیٹ کرنی ہوگی. یہ بات ہے. سنگل سٹیزن شپ، اگر آپ کے پاس کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی ہے، شہریت ہے، تو تب آپ یہاں پہ کوئی ممبر مطلب لیجسلیچر کا ممبر آپ نہیں بن سکتے. ایک اور بات، نیشنل اینڈ آفیشیل لینگویج. نیشنل لینگویج جو کہ شروع دن سے کہا جاتا ہے نیشنل لینگویج کیا ہوگا، اردو، اور آفیشیل لینگویج ٹل ڈیٹ دیٹ از انگلش. نیکسٹ اس میں پرنسپلز آف پالیسی. آرٹیکل 29 ٹل 40 وہ پرنسپلز آف پالیسی ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی کیا ہوگی. اسٹیٹ نے پالیسی بناتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. ان کے اندر ایک مفصل اس پہ بیس ہوئی ہے، اس پہ ہم پہلے بھی ایک لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں. نیکسٹ اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری لائک ان دی پریویس کانسٹیٹیوشنز آف 1956 اینڈ 62 یہاں پہ بھی یہ بات کی گئی ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے کہ جوڈیشری کو جو ہے وہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو سے آزاد رکھا جائے، تاکہ مطلب انصاف کو عام آدمی تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ رکھا جائے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری از آلسو گارنٹیڈ ہے. پروونشل آٹونومی ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ صوبوں کو اندرونی خود مختاری حاصل ہوگی. آفٹر دی 18th امینڈمنٹ دیٹ واز انفورسڈ ان 2010 اس کے بعد یہ بات ہے کہ صوبوں کو کچھ معاملات میں خود مختاری حاصل ہوگی 18th امینڈمنٹ کے بعد. اور لاسٹ ون ہے آئی ٹریزن. آرٹیکل 6 جو ہے، ٹریزن وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص آئین کو سسپینڈ کرتا ہے، معطل کرتا ہے، کیپ ان ابینس، یا مطلب اس طرح، یا اس کی اٹیمپٹ کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، یا کوئی اس طرح کے کام کر رہا ہو وہ اس کو ایڈ کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، تو یہ سارے جو ہے یہ آئی ٹریزن یعنی غداری کے زمرے میں آتے ہیں. اس کی سزا جو ہے وہ پارلیمنٹ تجویز کرے گی، جو کہ موسٹلی وہ ڈیتھ سینٹینس ہے. تو ایک شارٹ لیکچر تھا آن دی سیلنٹ فیچرز. I hope it will help you a lot. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.